ایک چھوٹے سے گاؤں میں زینب نامی ایک لڑکی تھی۔ زینب کا شوق ہمیشہ سے پرانی چیزیں جمع کرنے کا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ گاؤں کے کباڑیے کی دکانوں پر اکثر جایا کرتی تھی اور وہاں سے پرانے برتن، تصویریں اور دیگر چیزیں خرید لیتی۔ پرانی چیزوں میں زینب کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، جیسے ان میں کوئی چھپی ہوئی کہانی ہو۔ ایک دن گاؤں میں ایک پرانی حویلی کا ذکر زینب کے کانوں میں آیا، جو برسوں سے ویران پڑی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ وہاں جانے والے لوگ اکثر عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن زینب کو ان باتوں پر زیادہ یقین نہیں تھا۔ اسے حویلی کی قدیم اور پراسرار چیزوں کو دیکھنا تھا۔ وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، زینب اکیلی حویلی کی طرف نکل پڑی۔ حویلی پرانے زمانے کی تھی، جگہ جگہ سے دیواریں ٹوٹ چکی تھیں اور دروازے لٹک رہے تھے جن میں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ حویلی کی خاموشی سے اور اجاڑ پن سے زینب کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ حویلی کے اندر پہنچی تو اس کی نظر ایک پرانی مٹی سے بھری الماری پر پڑی۔ اس نے جب الماری کا دراز کھولا تو وہاں ایک پراسرار گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ گڑیا کا چہرہ بظاہر معصوم لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ زندہ ہو۔ گڑیا کے کپڑے بوسیدہ ہو چکے تھے اور اس کے ہاتھوں میں ایک پرانا سا کاغذ لپٹا تھا۔ زینب نے گڑیا کو اٹھایا اور کاغذ کھولا، جس پر دھندلے الفاظ لکھے ہوئے تھے: مجھے مت چھوڑنا، میں تمہاری ہوں۔ گویا یہ آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی ہو: مجھے مت چھوڑنا، میں تمہاری ہوں۔ زینب نے مسکرا کر اسے کوئی عام پرانی چیز سمجھا اور گڑیا کو اپنے بیگ میں ڈال کر گھر لے گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد زینب نے گڑیا کو اپنے کمرے کی شیلف پر رکھ دیا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اس رات کچھ عجیب ہوا۔ زینب کے خواب میں وہی گڑیا نظر آئی۔ گڑیا کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں اور وہ بار بار زینب کو پکار رہی تھی: مجھے مت چھوڑ، مجھے مت چھوڑ۔ زینب نیند سے بیدار ہوئی اور پسینے میں شرابور تھی۔ اس نے یہ خواب محض ایک اتفاق سمجھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر یہ خواب روزانہ رات کو آنے لگا اور ہر بار گڑیا کا وہی چہرہ، لیکن اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتی تھیں۔ ایک رات زینب کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب اسے لگا کہ کوئی چیز اس کے بستر کے قریب حرکت کر رہی تھی۔ زینب نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا، لیکن کمرہ سنسان تھا۔ لیکن پھر اس کی نظر شیلف پر گئی جہاں گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ حیران کن طور پر گڑیا کی آنکھیں سیدھی تھیں اور وہ زینب کی طرف تھی، اور وہ زینب کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے کہ وہ زینب کو گھور رہی ہوں۔ اگلی صبح زینب نے اپنے والدین کے سامنے یہ سارا ماجرا پیش کیا کہ وہ خواب میں عجیب سی گڑیا دیکھتی ہے اور یہ گڑیا اسے پریشان کر رہی ہے۔ والدین نے اسے تسلی دی کہ یہ سب اس کے دماغ کا وہم ہے اور گڑیا کو الماری میں رکھ دیا، لیکن گڑیا کو بند کرنے کے بعد حالات بدتر ہو گئے۔ زینب کے کمرے میں عجیب و غریب سرسراہٹ سنائی دینے لگی، جیسے کوئی کمرے کی زمین پر رینگ رہا ہو۔ کبھی کبھی رات کے وقت گڑیا کے کہکہے سنائی دینے لگے، لیکن جب زینب آنکھ کھولتی تو گڑیا اپنی جگہ موجود ہوتی۔ چند دن بعد زینب نے اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا، جن میں ایک دوست علی نے کہا کہ وہ اس حویلی اور گڑیا کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ علی نے بتایا کہ برسوں پہلے اس حویلی میں ایک امیر خاندان رہتا تھا، جن کی ایک بیٹی تھی جو اس گڑیا سے کھیلتی تھی، لیکن ایک دن لڑکی حادثاتی طور پر حویلی میں ہی مر گئی اور اس کے بعد لوگوں نے گڑیا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بنانا شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ گڑیا میں ہی لڑکی کی روح قید ہو چکی ہے اور جو بھی اسے اپنے ساتھ لے جاتا اس کے ساتھ پراسرار واقعات پیش آنے لگتے۔ یہ کہانی سننے کے بعد زینب کا خوف اور بڑھ گیا۔ اس نے گڑیا کو دوبارہ حویلی میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
ایک شام وہ اور علی گڑیا کو واپس لے کر حویلی پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے گڑیا کو حویلی کے دروازے کے پاس رکھا، زینب ایک گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے دل سے ہٹ گیا ہو۔ لیکن یہ ان کی کہانی کا اختتام نہیں تھا۔ رات کو زینب جب اپنے کمرے میں سونے گئی تو اسے سکون کا احساس ہوا، لیکن آدھی رات کو جب وہ جاگی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو گڑیا دوبارہ اس کے بستر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی خوفناک چمک تھی۔ زینب نے خوف کے مارے چیخ ماری، لیکن گڑیا کی آنکھیں اور زیادہ چمکنے لگیں اور اس کے ہونٹوں پہ ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے میں اچانک سرد ہوا چلنے لگی اور زینب کو یوں محسوس ہوا جیسے گڑیا کی روح آہستہ آہستہ اس کے اندر سرایت کر رہی ہو۔ کچھ دنوں بعد زینب کے والدین نے دیکھا کہ ان کی بیٹی عجیب سی ہو گئی ہے۔ وہ کم بولتی تھی اور اکثر اکیلی رہتی تھی، لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ زینب اکثر ایک پرانی گڑیا کے ساتھ باتیں کرتی نظر آتی، جو وہ کہتی تھی کہ اس کی بہترین دوست ہے۔ گاؤں میں لوگ اب یہ کہتے تھے کہ زینب اور گڑیا ایک ہی وجود کا حصہ بن چکے ہیں، اور جو بھی اس گڑیا کے قریب جاتا ہے اس کی زندگی پر اسراریت میں ڈوب جاتی ہے، جیسے وہ بھی زینب کی طرح گڑیا کے سحر میں گرفتار ہو جائے۔ اب وہ حویلی ویران نہیں ہے، لیکن وہاں دو روحیں ہمیشہ کے لیے قید ہیں، زینب اور پراسرار گڑیا۔